اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے۔ آیات، اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کسی پر کوئی بھی انسان یا جن اس لیے عمل نہ کرے کہ اس کی توہین ہوتی ہے یا اس کی شان میں فرق آتا ہے یا معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا یا لوگ کیا کہیں گے، تو گویا وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش یا لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ تکبر کرنا ہوتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لہم، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ابواب السمائی، آسمانوں کے دروازے۔ آسمانوں کے دروازے تکبر کرنے والوں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ظاہر ہے جو جنت ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ کا عرش بھی آسمانوں کے اوپر ہے۔ جتنی روحیں قبض ہوتی ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور وہ جو ان کا مقام ہے نیک روحوں کا علیین، وہاں تک جا ان کو ریسٹ ملتی ہے۔ جو بد روحیں ہوتی ہیں ان کو پہلے آسمان سے ہی دروازہ بند کر کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، تو ان کا مقام سجین ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے یعنی برکت والے، رحمت والے دروازے نہیں کھولے گا، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے جب آسمان کو ہی کراس نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ استعمال کیا ہے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کا بھی جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک محاورتاً بات اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے۔ عربوں کے اندر یہ محاورہ عام تھا کہ جیسے کوئی کام ناممکن ہوتا کہ یہ کسی صورت میں ممکن ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ مثال دیتے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزرنا۔ تو اس لیے اللہ نے بھی یہ مثال دی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم ہے، مِہَادٌ، بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور اس کے اوپر اوڑھنا، یعنی ان کے نیچے بھی جہنم ہوگی اور ان کے اوپر بھی جہنم ہوگی، اور جہنم کی آگ میں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں بناتے۔ یعنی انسان کی جو حیثیت ہے، جو اوقات ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے مطابق اگر وہ اعمال صالح کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو اولئک اصحاب الجنہ، وہی اہل جنت ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک جو بیان فرمایا وہ یہی ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے انکار کر رہے ہیں اور تکبر میں ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس دین پر عمل کر کے ہماری چدراہٹ یا سرداری ختم ہوتی ہے، تو وہ یہ بات سن لیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں، جہاں ان کا اوڑھنا اور بچھونا آگ ہوگی۔ یہ نرم بستروں پر جو سوتے ہیں، یہ اپنی انہوں نے جو ٹھاٹھ باٹھ بنائی ہوئی ہے، محل بنائے ہوئے ہیں، اور جس میں سکون کی زندگی دنیا کی بسر کر رہے ہیں، تو ان کی جو آغاز ہے
وہ آخرت یعنی مرنے کے بعد وہ ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو مسلمان مشکلات کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔